کئی دن مزید گزر گئے۔ اب یہاں رہنا میں نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ چہل قدمی بھی کر لیتا تھا، لیکن اس ویرانے سے باہر جانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ آنکھیں کھونے کی تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک شام میں عمارت کے ایک حصے میں ابھرے ہوئے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا، خاموش اور سوچ میں گم۔ میری زندگی میں جو ویرانے دہرائے تھے، ان سے نجات تو اس زندگی میں ممکن نہیں تھی۔ موت چونکہ میرا مقدر بن گئی تھی اور میں تقدیر کے خلاف زندگی کی طرف دوڑ پڑا تھا، اس لیے مجھے اس دوڑ کی صدا مل رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ ہوگا کوئی، میں نے لاپرواہی سے سوچا، اور پھر مجھے اپنے قریب وہی نسوانی آواز سنائی دی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ ارے تم یہی موجود ہو، اس نے کہا، اور پھر شاید وہ میرے سامنے آ گئی۔ دوسرے لمحے اس کی حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، نہیں نہیں، آہ نہیں۔ وہ شاید رو پڑی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کے میرا رخ اپنی جانب کر لیا اور پھر بے اختیار مجھے سینے سے بھینچ لیا۔ بڑی بے اختیارانہ کیفیت تھی اس کے انداز میں نے بھی تعارض نہ کیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے کے درمیان وہ کہتی جا رہی تھی، کہا تھا نا میں نے تم سے کہ بھاگ جاؤ، لیکن نہ سنی تم نے۔ پاگل سمجھا تھا نا دوسروں کی مانند۔ کیوں نہیں گئے بتاؤ، کیوں نہیں چلے گئے؟ وہ روتی رہی۔ در حقیقت میرے ذہن میں اب اس کی بات آ رہی تھی۔ بلا شبہ اس نے مجھ سے چلے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن زرگام نے اسے پاگل قرار دیا تھا، اور اس وقت میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے شاید میرا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیا، پھر دیکھتی رہی اور پھر غمزدہ لہجے میں بولی، کس قدر بدنما کر دیا تمہارا چہرہ، کیسی حسین آنکھیں تھیں، لیکن اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ بتاؤ اب میں تمہارے لیے کیا کروں؟ شکریہ شرمین، تمہاری ہمدردی نے مجھے کافی سکون بخشا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، لیکن میرا سکون ختم ہو گیا۔ پاپا جو کچھ کرتے رہے وہ سب مجھے ناپسند تھا، لیکن انہوں نے یہ جو کیا اس پر میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، اس نے مسلسل روتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بارے میں سب کچھ علم ہے شرمین؟ کس بارے میں؟ جو کچھ تمہارے پاپا کرتے رہے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کیا تم نے کبھی ان سے اس بات پر اختلاف نہیں کیا؟ ہاں، میں سخت احتجاج کرتی رہتی ہوں۔ ظاہر ہے زرگان نے تمہاری بات قبول نہیں کی ہوگی۔ ہاں پاپا بہت سنگ دل ہیں، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پر انہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھر رونے لگی اور میرے ذہن میں پھر ایک نئے خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی کو اعلی کار بنایا جائے اور اس سے زرگام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ میں زرگام سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کمبخت نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بے حد بھیانک تھا۔ میں بے بس ہو کر رہ گیا، لیکن اب اگر یہ لڑکی میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس خبیث بوڑھے کے خلاف کچھ کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ متاثر ہے، ورنہ کسی کے لیے آنکھوں سے آنسو کہاں آتے ہیں؟ شرمین، تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے نا؟ ہاں میں تم سے متاثر ہوں۔ ان سارے دنوں میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ کسی طرح اگر مجھے قید سے رہائی مل جائے تو میں تم سے ملاقات کروں، لیکن مشکل ہو گیا تھا۔ آج بڑی مشکل سے چمبا کو دھوکہ دے کر بھاگی ہوں، اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ کھانا دینے کے بعد اس نے میرے قید خانے کا دروازہ حسب معمول بند کر دیا تھا، یہ معلوم کیے بغیر کہ میں چپ چاپ دروازے سے باہر نکل آئی ہوں۔ اس کے بعد میں تمہیں تلاش کرتی رہی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے پھر ایک سسکی لی اور میں نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا تمہیں قید رکھا جاتا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پاپا کے کام سے اختلاف ہے۔ میں نے ان سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس پر انہوں نے مجھے پاگل قرار دے کر قید کر دیا۔ اوہ، زرگام بے حد سنگ دل ہے، میں نے کہا۔ تم پاپا کے چنگل میں کیسے پھنس گئے تھے؟ اس نے پوچھا اور میں نے مختصراً اپنی کہانی سنا دی۔ تو پاپا اتنے دن تک جو غائب رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کی قید میں تھے، لیکن یقیناً ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہوں گی کہ وہ کون ہیں، ورنہ اس حادثے کی نوعیت بدلی ہوتی۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی شرمین کہ زرگام نے اپنی آنکھیں کیوں گنوا دیں؟ پاپا بے حد جذباتی انسان ہیں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام میں مخلص ہیں، لیکن ان کی یہ جذباتیت شدت پسندی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ تم غور کرو کہ اگر وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو کیا مل جائے گا؟ کیا ساری دنیا سے اندھوں کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا؟ وہ لوگ جو کائنات میں رہ کر حسن کائنات کی دید سے محروم ہیں، کیا وہ خود کو ایک نئی دنیا میں نہیں محسوس کریں گے؟ اس کے بعد ان کے دلوں میں پاپا کی کیا حیثیت ہوگی، کیا احترام ہوگا؟ اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے، لیکن بات ان کی آنکھوں کی تھی۔ جب انہیں کوئی نہ ملا
تو انہوں نے خود اپنی آنکھیں اپنے تجربے کی نظر کر دیں، لیکن اس کے بعد زرگام کو مشکلات کتنی درپیش آئی ہوں گی اور کسی کو معلوم نہیں، صرف مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے لیے خاص انتظام کیا ہے، شرمین نے کہا، اور اسی وقت عقب سے زرگام کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی، آج پھر تیرا دماغ پھر گیا ہے شرمین، تو کیوں چاہتی ہے کہ میں تجھ پر تشدد کروں؟ نہیں پاپا، آج میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ زرگام کا انداز کسی قدر بدل گیا۔ کیا باتیں کرنا چاہتی ہو؟ میری سوچ میں معمولی سا فرق آ گیا ہے پاپا۔ او تو پھر اندر چلو، زرگام نرم لہجے میں بولا۔ یہاں کیا حرج ہے؟ میں مسٹر آصف کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، آصف میرا دوست ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مجھ سے مکمل اتفاق کرے گا۔ میں بھی مسٹر آصف کو یہی سمجھا رہی تھی، شرمین نے کہا، اور میں ایک لمحے کے لیے چونک پڑا۔ حالانکہ لڑکی نے مجھ سے یہ گفتگو نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ زرگام کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے، چنانچہ میں بھی اس سے تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ کیا بتا رہی تھی؟ یہی کہ اب تک میں نے پاپا سے اختلاف کیا تھا، لیکن اگر گہری نگاہوں سے جائزہ لیا جائے تو پاپا کا مقصد عظیم ہے۔ اندھے انسانوں کو آنکھیں مل جانا کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے جو پاپا سے اختلاف کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے زندہ انسانوں سے ہمدردی تھی، لیکن بہر صورت یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ وسیع تر مفاد کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اگر اس تجربے کی کامیابی کے لیے کچھ انسانوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو بہرحال تعمیری حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً زرگام نے خوش ہو کر کہا، پاپا میں پیشکش کرتی ہوں کہ اب تمہارے تجربے کے لیے میری آنکھیں بھی کام آ جائیں تو میں تیار ہوں۔ او ہاں، میں نے زرگام کی آواز میں نمایاں لرزش محسوس کی۔ ظاہر ہے یہ اولاد کا معاملہ تھا، وہ اس کی اکلوتی بچی تھی، ظاہر ہے وہ اپنی آنکھیں دے سکتا تھا، لیکن اپنے جگر گوشے کے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، اس نے شرمین سے کہا اور پھر معذرت آمیز انداز میں بولا، مسٹر آصف مجھے امید ہے کہ تم محسوس نہیں کرو گے۔ پھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ صورت کسی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ لڑکی نے یقیناً چال چلی تھی، ظاہر ہے وہ زرگام سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اس نے فوری طور پر جو پلٹا کھایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے سے فریب کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں عمارت کے کسی حصے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جاؤں۔ میں کمرے میں آ کر مسحری پر لیٹ گیا۔ دن اور رات کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اب تو ایک ہی بات تھی، سب دن تاریک تھے اور ساری راتیں سیاہ۔ جانے کتنا وقت گزرا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ چائے آئی اور چائے پینے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکل آیا۔ ایک محدود دنیا تھی، اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اسی محدود دائرے میں وقت گزارنے کے بعد میں پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اور اس وقت شاید رات ہو چکی تھی جب مجھے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ چمبا، میں نے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ گونی، لیکن آنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر دروازہ شاید اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تب مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا، اور یہ ہاتھ شرمین کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا۔ مجھے شرمین کی آواز سنائی دی، آصف، اس وقت شاید رات ہو چکی ہے۔ ہاں، کیا زرگام سو گیا ہے؟ نہیں، وہ اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں ہے۔ اوہو، تو کیا تم قید سے فرار ہو کر آئی ہو؟ نہیں، مجھے قید نہیں کیا گیا، صبح کی چال کارگر رہی۔ اوہو، تو میرا اندازہ درست تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا اندازہ؟ صبح کو تم نے زرگام سے گفتگو کی تھی تو میں نے یہی اندازہ لگایا کہ تم زرگام کو شیشے میں اتار رہی ہو۔ ہاں آصف، پاپا اس سلسلے میں بہت ہی شدت سے سوچنے کے قائل ہیں، لیکن میں تم سے یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتی کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ پاپا مکمل طور پر ناکام ہو جائیں تاکہ انسانی زندگیاں یوں خاک میں نہ ملیں، شرمین نے کہا۔ اوہ، کیا تمہارے خیال میں زرگام اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ کوشش ایک دیوانگی ہے۔ کیا تم یقین کرو گی شرمین کہ میں بہرحال دل سے زرگام کے جذبے کی عظمت کا قائل ہوں؟ ہاں آصف، پاپا برے انسان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ انداز شدت پسندی میں بدل گیا ہے۔ کون جانے کب وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں اور اس وقت تک کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو یہ لوگ ہمیشہ اندھے رہیں گے۔ میں اب کسی اور کو اندھا دیکھنا نہیں چاہتی آصف، اب میں کسی اور کو پاپا کی دیوانگی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ لیکن زرگام کرتا کیا ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں، مجھے بتاؤ۔ وہ انسانی آنکھوں کا لعاب الگ الگ کر دیتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر لعاب کا انہوں نے خصوصی محلول تیار کیا ہے۔ یہاں ایک اور انسان ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا ہوگا،
وہ کون ہے؟ اس بد نصیب کا نام حیات علی ہے، پاپا کا پرانا ساتھی۔ پاپا نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکالی تھیں اور اب وہ اس کی آنکھوں پر تجربہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کاش تم دیکھ سکتے۔ ہاں اب تو میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے اداسی سے کہا۔ نہیں آصف، تم دیکھ سکو گے، شرمین نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں اس کے لہجے پر غور کرنے لگا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، خلوص تھا، ہمدردی تھی، امید تھی۔ نہ جانے کب یا شاید کبھی نہیں، لیکن کس طرح؟ ابھی نہیں بتاؤں گی۔ تمہارے الفاظ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا شرمین۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کرے میں تم کو پھر سے دیکھ سکوں۔ اس وقت جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تمہاری کیفیت دوسری تھی، میرے ذہن میں تمہارے لیے وہ جگہ نہیں تھی جو اب تم نے قائم کر لی ہے۔ آصف، شرمین نے میرے قریب آ کر کہا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ شرمین جلدی سے میرے پاس سے ہٹ گئی تھی، پھر وہ دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکل گئی اور میں خیالات میں گم ہو گیا۔ شرمین کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ ہر صورت یہ لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اور پھر وہ رات میں نے عجیب و غریب خیالات میں گزاری، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ شرمین دن بھر میرے پاس نہیں آئی اور میں حسب معمول کھنڈرات میں ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن شام جس کے بارے میں میں صرف اندازہ کر سکتا تھا، جب آئی تو شرمین بھی میرے پاس پہنچ گئی۔ آصف، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ او شرمین، تم آ گئی؟ ہاں، کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ دن بھر انتظار کرتا رہا ہوں شرمین، میں نے اداس آواز میں کہا، اور وہ میرے سینے سے آ لگی۔ بڑی شدت پسند لڑکی تھی، جذبات کے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ جس شدت سے مجھ سے لپٹی تھی، اس میں بڑی اپنائیت، بڑی چاہت تھی۔ آصف، میں تمہیں جس شدت سے چاہنے لگی ہوں اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ میں بھی شرمین، میں نے جواب دیا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور شرمین نے کوئی چیز میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اب تو ٹٹول کر ہی چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا، بڑے بڑے شیشوں والی کوئی اینک تھی۔ چشمہ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اسے لگاؤ۔ کیوں؟ بس میں کہہ رہی ہوں اسے لگاؤ، شرمین نے کہا، اور میں نے صرف اس کی خاطر اینک اپنی مکروہ آنکھوں کے گڑوں پر چڑھا لی۔ بھلا فائدہ بھی کیا تھا، سوائے ایک نقص چھپانے کے اور کیا کام دے سکتی تھی؟ آصف، شرمین نے شدت جذبات سے کہا۔ کچھ محسوس ہوا؟ کیا شرمین؟ تم میرے بارے میں تصور کرو، سوچو میرے بارے میں، پلیز آصف، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اور میں نے شرمین کے کہنے پر عمل کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا، اور پھر یہ روشنی بڑھتی چلی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس روشنی کا تعلق میرے دماغ سے ہو۔ میں شرمین کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شرمین میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا شرمین؟ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ شرمین، مجھے یقین نہیں آ رہا، خدا کے واسطے مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ آصف، یہ ایک مخصوص اینک ہے میرے پاپا کی ایجاد، وہ اسے تصور کی اینک کہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس بات کا بھی بندوبست کیا کہ ان کے کام میں رکاوٹ نہ ہو، چنانچہ انہوں نے ایک ایسی اینک ایجاد کی جو آنکھوں کا نعم البدل ہو۔ وہ اسے آنکھوں پر لگا کر یہ اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں، تم اسے لگا کر کہیں کا تصور کر لو، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ واقعی؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، شرمین نے جواب دیا۔ میں نے زرگام کی لیبارٹری کے بارے میں سوچا، اور وہ حال میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جس کی میں نے صرف چھت دیکھی تھی اور جہاں میری آنکھیں نکال لی گئیں۔ چاروں طرف مشینیں نصب تھیں، ان میں عجیب عجیب سیال کھول رہا تھا۔ چمبا اور گونی لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے، البتہ زرگام ایک کرسی پر خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے چمبا کو آواز دی اور چمبا کسی آنکھوں والے ہی کی مانند اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے ان سب کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ عجیب پراسرار اینک تھی۔ زرگام نے چمبا سے کچھ چیز طلب کی اور چمبا نے ایک چھوٹے سے بلوری پیمانے میں ایک مٹیالہ سیال اس کے سامنے لا رکھا۔ تب زرگام نے ایک ڈراپر سے سیال کھینچا اور اس کے چند قطرے اپنی دونوں آنکھوں میں ٹپکا لیے۔ اس کے بعد وہ دونوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں دیوانوں کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف تصور کا کمال تھا، حیرت انگیز بات تھی، اور میں اس دلچسپ اینک میں کھو گیا۔ شرمین چند لمحے کے لیے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ کیسی حیرت انگیز چیز تھی، کیسی عجیب و غریب۔ میں نے پھر شرمین کو دیکھا، اس کے سرخ لباس کے بٹن میری نگاہوں کے سامنے آ گئے، اور پھر سرخ لباس کے نیچے چمکدار سفید جلد اور اس کی پشت
کے پیچھے کی دیوار صاف نظر آئی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے گھبرا کر اینک اتار دی۔ یہ تو عجیب ہے، رکھ لو اسے پوری احتیاط کے ساتھ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میرا یہاں رکنا حماقت تھا۔ موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ جگہ بے حد بھیانک ہے، میں بالکل غیر محفوظ ہوں۔ شرمین دل میں ضرور تھی، لیکن پہلے زندگی عزیز ہوتی ہے، بعد میں سب کچھ۔ شرمین کو بھی میرے فرار کا علم نہیں تھا۔ میں نے رات کا وقت منتخب کیا تھا اور رات نہ جانے کتنے وقت تک میں دوڑتا رہا تھا۔ تھک کر چور ہو گیا تو رکا اور اس اینک کی مدد سے دیکھنے لگا۔ مجھے کسی جائے پناہ کی تلاش تھی۔ سب کچھ ناقابل فہم تھا، قطعی ناقابل یقین، لیکن میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ بھیانک جگہ چھوڑ دی۔ یہاں پروفیسر زرگام نے اپنی تجربہ گاہ بنائی تھی۔ کیا عجیب سی بات ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کی سائنس نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہی ہے۔ کسی ایک سمت نگاہ دوڑا لو، سائنسی ایجادات پر غور کر لو، دماغ کھوپڑی سے نکل کر کئی فٹ کی بلندی پر معلق ہو جاتا ہے۔ سارے ہی کام جادوگری کے۔ زمانہ قدیم میں جادوگر اگر ان تفصیلات کو دیکھ لیتے تو موجودہ دور کے سائنسدانوں کے سامنے مرغا بن جاتے، جو ایک سے ایک انوکھی ایجادات کر رہے تھے۔ گوئی کام انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے کبھی ان ساری باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں عام انسان نہیں تھا۔ میری زندگی کی کہانی راج پور میں شروع ہوئی تھی اور راج پور میں ہی ختم ہونے جا رہی تھی۔ وہ تو بس تقدیر کے کھیل جن کے بارے میں سیانے نہ جانے کہاں کی باتیں کرتے تھے، میں نے تو کبھی ان باتوں پر کبھی غور نہیں کیا۔ انوکھی اور پراسرار کہانیاں، لیکن اب تو ایک انوکھی اور پراسرار کہانی میری زندگی سے وابستہ ہو گئی تھی۔ راج پور میں چودھری بدر شاہ نے میرے والد کو قتل کر دیا تھا۔ ہم باپ بیٹے بڑی سادگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد طارق خان ایک سیدھے سادے دیہاتی انسان تھے، سچ بولا حلال کھایا۔ مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے تھے، حالانکہ میں بچپن سے ہی سرکش مزاج کا مالک تھا اور میں نے اپنے باپ سے بہت کم تعاون کیا تھا۔ چودھری بدر شاہ نے میرے والد کی کسی بات سے ناراض ہو کر اسے قتل کر دیا تھا۔ میری تمام تر سرکشی اپنی جگہ، لیکن جب میرے کان تک یہ بات پہنچی تو اس وقت میں ایک روایتی بیٹا بن گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کو باپ سمجھتا ہے میری ہی طرح روایتی اور جذباتی ہوتا ہے۔ چودھری بدر شاہ نے میرا باپ مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے بستی والوں کے سامنے قسم کھائی کہ چودھری بدر شاہ سے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ باپ کی تدفین کے بعد میں نے سب سے پہلے راج پور چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چودھری بدر شاہ کس قسم کا آدمی ہے جس نے میری تلاش میں اپنی پوری فورس لگا دی تھی۔ بہرحال اس کے آدمیوں کی رین سے بچتا رہا، راجن پور سے زیادہ فاصلے پر نہیں گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے بدر شاہ کے پورے خاندان کو جلا دیا اور بستی والوں کے سامنے اپنی سرخروئی کا اعلان کیا۔ البتہ دوسری جذباتی حماقت کو میں حماقت ہی کہوں گا۔ میرے پاس فرار کے ذرائع تھے، لیکن کھوپڑی میں بس یہی آیا کہ باپ کے انتقام کو پورا کرنے کے بعد زندگی بیکار سی چیز ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چودھری بدر شاہ کا خاندان بہت بڑا تھا، راج پور میں بھی کافی لوگ تھے اور راج پور سے باہر بھی اس کے کافی بھائی بند تھے۔ ظاہر ہے انہیں میرا دشمن بن ہی جانا تھا۔ مقدمہ بہت مختصر چلا۔ ایک تو میں خود اعتراف کر چکا تھا، دوسرے مد مقابل بڑے طاقتور لوگ تھے۔ میں تو اپنے لیے وکیل بھی نہ کر سکا اور سرکاری وکیل کو کیا پڑی تھی جو مجھے بچانے کی سخت جد و جہد کرتا۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت مقرر ہو گئی تھی۔